دیتا ہے۔ پائیداری کا گھر، مستقل گھر، جس کو قرآن کہتا ہے جو حقیقی زندگی کا گھر ہے، حقیقی زندگی۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اللہ فرماتا ہے بے شک آخرت کا گھر ضرور حقیقی زندگی کا گھر ہے، ایک پائیدار زندگی، ایک لامتناہی زندگی، لامحدود زندگی، جس میں انسان کی زندگی کی کوئی انتہا نہ ہو۔ آپ ذرا چشم تصور میں لائیں کہ ہماری اس دنیا کی زندگی کو اس آخرت کی زندگی سے کیا نسبت نکل سکتی ہے؟ کوئی تناسب ہی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دنیا اور آخرت کی زندگیوں کو تقریب الی الفہم کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے ایک مثال کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مثال کے ساتھ فرمایا مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَاذَا يَرْجِعُ۔ فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بندہ سمندر پہ جائے، سمندر اس میں جا کر انگلی ڈبوئے اور انگلی کو واپس باہر نکال لے، واپس باہر نکال لے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ وہ جو انگلی پر لگا ہوا پانی ہے اس کو سمندر کے پانی سے کیا نسبت ہوگی؟ کوئی نسبت ہے؟ کوئی نسبت نہیں ہے، کوئی تناسب نہیں۔ فرمایا دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی سے یہی نسبت ہے، جس طرح ایک ذرے کو ریگستانوں سے کوئی نسبت نہیں، ایک انگلی پر لگے ہوئے قطرے کو سمندر سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جن کی زبان حقیقت افروز ہے، سچ کی، حق کی ترجمان ہے، انہوں نے بیان کیا کہ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی سے یہی نسبت ہے۔ اب بتائیے جو بندہ اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو بھی تباہ کر دے اور دنیا بھی ہاتھ میں نہ آئے، اس سے بڑا کوئی محروم ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی بدبخت ہو سکتا ہے جو آخرت بھی نہ بنا سکا، دنیا بھی ہاتھ سے چلی گئی؟ اور اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے کہ جو اس دنیا میں رہ کر اللہ رب العزت اور اس کے محبوب علیہ السلام کو راضی کر کے اس دنیا سے جاتا ہے، اطاعت کر کے جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ فرمائیے ای المؤمنین اکیس، سب سے عقل مند مومن کون ہے؟ سب سے زیادہ عقل مند مومن؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا۔ فرمایا میری ساری امت میں سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو اپنی موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور اپنی آخرت کی تیاری اور فکر میں لگا رہتا ہے، پنجگانہ نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے، پیکر اخلاق ہے، جھوٹ نہیں بولتا، تہمت نہیں لگاتا، گالی نہیں دیتا، غیبتیں نہیں کرتا، برائیاں نہیں کرتا، وہ بس اپنی آخرت کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں میری امت کا سب سے بڑا عقل مند مومن وہ ہے